پہلے آپ احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر پر قبضہ ہو، یہ سویڈن کی بےغیرتی ہو، اسرائیل کی ظلم و جبریت ہو، اور دیگر ہندوستان ہندو اور عیسائیت کی یہ بربریت مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ آپ احباب کو سمجھ لینی چاہیے، یہ کسی بھی مسلمان کے خلاف نہیں، نہ ادنا مسلمان کے خلاف ہے، نہ اعلیٰ مسلمان کے خلاف ہے۔ اصل ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ، ان کا نشانہ صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام کے خلاف، دین اسلام کو مٹانا۔ ان کی کوشش تھی روز اول سے، مگر آپ احباب کو بتلانا چاہتا ہوں، یہ جتنی کوشش کریں اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کی، دین اسلام کو رب ذوالجلال نے وہ لچک دی ہے، یہ جتنی پست کریں گے، یہ جتنی جھکائیں گے، یہ جتنی مٹائیں گے، دین اسلام اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی بلند ہوگا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ علماء اسلام، یہ دین کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا تھا قیامت کی صبح تک اسلام بلند رہے گا، اسلام بلند رہے گا۔ 500 دنوں سے اوپر ہو گئے، تم نے کشمیریوں کو چار دیواری کے اندر محصور کر دیا، مگر پھر بھی ان کے ادنا سے ایک بچے کو تم جھکا نہ سکے، تم لٹا نہ سکے، تم مٹا نہ سکے۔ سن لو مرکزی مسلم لیگ کے یہ کارکنان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران آج تمام دنیا کفر کو بتلانا چاہتے ہیں کہ سن لو، ہم صرف افواج پاکستان اپنے انتظامیہ اور دیگر انتظامی امور کے احترام کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا رہے، صرف پیغام دے رہے ہیں۔ جب ہمیں ذرہ برابر بھی انتظامیہ اداروں نے اجازت دی تو یہ کارکنان جس طرح آج تمام کلمہ چوک پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک دن تمہارے ہندوستان کے دل دہلی میں جمع ہوں گے۔ اب آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں اظہار یکجہتی کشمیر کے لیے محترم مولانا جمال عبد الناصر صاحب، رہنما جمعیت علماء اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام۔